بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ سبا جو کہ ایک غیر مسلم عورت تھی، اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستو، زمانہ قدیم میں ایک ملک کا نام سبا ہوا کرتا تھا۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس کثیر فوج ہے اور وہ عالی شان محل میں رہتی ہے۔ خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو۔ پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ نے وہ خط ہدہد کے حوالے کر دیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا، ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سلیمان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے اور اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے۔ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا نے مجھے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا۔ ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو ملکہ کی روانگی کی خبر ملی تو آپ نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کی اجازت کے بعد پلک جھپکتے ہی ایک جن نے ملکہ کو تخت سمیت حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا۔ فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹ گئیں اور اپنے پاؤں اوپر کر لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن یہ پانی نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دھنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میں سلیمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور آپ سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے پر چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر
چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر رون دے جاؤ، تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چیونٹیاں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عصا ٹیک کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ گرے نہیں۔ سب آپ کی وفات سے بے خبر تھے۔ جب عصا کو دیمک چاٹ گئی تو آپ گر پڑے۔ اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔